آیت 32 سے شروع کرنا ہے. ہاں تلاوت 35 تک ہوئی تھی. ہاں تو پھر یہ دو تین ملا کے پھر اس کو شاید رکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کسی کو اس کا دشمن بنا دیا. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور تیرا رب بطور ہدایت دینے والے کے اور بطور مددگار کے کافی ہے. یہ جو ہم بنا دیتے ہیں دشمن، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معین طور پر کہتا ہے کہ تو اس کا دشمن بن جا، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے جو روحانی نظام جاری فرمایا ہے، اس میں چونکہ انسان کو اختیار بخشا ہے کہ وہ نیکی کی طرف مائل ہو یا بدی کی طرف جائے، تو اس نظام کے مطابق جو بدی کی طرف جاتے ہیں وہ ہمیشہ نیکی کی مخالفت کرتے ہیں. اور ہم نے جو بنایا ہے، مراد یہ ہے کہ ہمارا نظام اس طرح پر ہے کہ جب بھی کوئی زیادہ شاندار روشن نشان خدا کی طرف سے ظاہر ہو، اتنا ہی اس کے مقابل پر ایک بد قوت ابھرتی ہے جو اسے مٹانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس قاعدہ کلیہ کی طرف اشارہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ. اسی طرح ہم نے اسی تدبیر کے اس قانون کے مطابق ہم نے نبی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دشمن ایسا مقدر کر رکھا ہے اس قانون کے تابع جو مجرموں میں سے بڑا مجرم بنتا ہے. لیکن ہم ارادتاً نبی کی مخالفت کی خاطر ایسا نہیں کرتے،
کیونکہ کفا برب کا ہادیًا و نصیرا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا ان کو جب یہ چھٹی دیتا ہے کہ مقابلہ کرے تو ان کو غالب بھی آنے دیتا ہے۔ ہرگز وہ مقدرت نہیں رکھتے کہ ہدایت سے لوگوں کو گمراہ کر سکیں جو خدا کے بندے ہیں، یعنی ان کو یا نبیوں کی ہدایت میں رکھنا ڈال سکیں، اور نہ ان کی مدد جو خدا کی طرف سے آتی ہے اس میں گروہ بن سکتے ہیں۔ بس کفا برب کا ہادیًا و نصیرا، اور تیرا رب بطور ہادی بھی بہت کافی ہے اور بہت مددگار بھی بہت کافی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ قرآن کریم، یعنی خالی قرآن کریم کے لفظ تو میرے منہ سے نکل گیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہ قرآن اس شخص پر پورے کا پورا یکدم اتارا گیا۔ کذالک، اسی طرح ہے جیسا کہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ یہی معقول طریق ہے۔ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم قرآن کے ذریعے تیرے دل کو تقویت دیں، اور یہ اس تقویت کا تقاضا ہے کہ جوں مخالفت بڑھے اس کے مطابق مقابل پر ایک خدا تعالیٰ کی نصرت اور ہدایت کا سامان بھی اترتا رہے۔ اور یہی مضمون ہے جو اگلی آیت میں پھر ایک اور رنگ میں بیان کیا گیا ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے لنثبت بہ فؤادک، ہم نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا اور وقتاً فوقتاً اس لیے اتارا تاکہ ہر مشکل وقت میں یہ تیرے دل کا سہارا بنے اور تجھے دشمن کی معاندانہ کوششوں کے مقابل پر قوت اور ثبات قدم عطا کرے۔ ورتلناہ ترتیلا، اور اس کو ہم نے وقفوں میں ایک خاص ترتیب سے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے، اس کی تلاوت کی ہے۔ اصل میں رتلا میں تلاوت کرنا بھی ہے، رتلنا ترتیلا کا مطلب ہے رک رک کر وقتاً فوقتاً ہم نے اس کی تلاوت کی ہے، یہ اس میں حکمت ہے۔ جو یہ ترجمہ میں نے کیا ہے اس کی تائید اگلی آیت سے ہوتی ہے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ہم وہ کبھی بھی کوئی مثل تجھے غلط ثابت کرنے کے لیے پیش نہیں کرتے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، جبکہ ہم اسی مثل کو اس کی سچی صورت میں جو حقیقت حال ہے اس حقیقت کے طور پر ہم تیرے سامنے لے آتے ہیں، وہ آسان تفسیرہ، اور وہ صورت حال کی بہترین تفسیر کرنے والی ہوتی ہے۔ تو وہ باتیں بگاڑ کر، مضمون کو بگاڑ کر، یعنی پرانے انبیاء کے قصوں کو غلط رنگ دے کر جب بھی تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ترتیل سے نازل ہوا ہے، یعنی وقتاً فوقتاً نازل ہوا ہے، تو ہم اس کے مقابل پر کامل حق کے ساتھ ان کی تمثیل کا توڑ یا ان کی تمثیل اصل سچی حالت میں جو ہونی چاہیے تھی وہ تیرے سامنے لے آتے ہیں، وہ تفسیرہ، اور وہ اس مسئلے کا بہترین حل پیش کرتی ہے، یعنی تفسیر کرتی ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یقیناً وہ لوگ جو جہنم میں اوندھے منہ اکٹھے کیے جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو مکان کے اعتبار سے بہت ہی ذلیل، یعنی ان کی عادتیں بہت ہی شر والی ہیں، بہت ہی شر والے مکان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اضل سبیلا، اور راہ کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ گمراہ ہیں۔ اس میں اس تمثیل میں جو بیان کی گئی ہے اشارہ اس دوسری تمثیل کی طرف ہے جو پہلے ان لوگوں کی جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ خدا کی بات نہیں مانیں گے، ان کی تمثیل گائے بھینسوں سے دی گئی ہے، اور ان کو
اشر ناس قرار دیا گیا ہے، سب سے زیادہ گمراہ۔ وہ آیت کون سی ہے نکالیں؟ ہاں اس کے بعد ہی آ جائے گی؟ اچھا بس پھر ٹھیک ہے، ضرورت نہیں نکالنے کی، ابھی آ جائے گی۔ اس طرف اشارہ ہے اس میں، اور وہ وقت کے مذہبی رہنما جو ضد کرتے ہیں کہ ہم نے بات نہیں ماننی، وہ علماء کا کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی مثال خدا تعالیٰ ایسی ہی دیتا ہے۔ چنانچہ یہودی علماء جب یہ حرکتیں کرتے تھے تو ان کے متعلق یہ آیت جو کہتے ہیں بعد میں ابھی آئے گی، وہ ان کے حرکتوں کو کھول کر ایک مثال کی صورت میں بیان کرتی ہے، اور آئندہ کے علماء کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے والے بگڑے ہوئے علماء کی مثال اسی طرح دی ہے۔ شر من تحت عظیم السماء، وہ آسمان کے پردے تلے سب سے زیادہ شریر ہوں گے۔ تو یہ بھی وہی لفظ شر استعمال ہوا ہے ان لوگوں کے لیے۔ کیوں ہوں گے اس کی تفصیل کچھ یہودی علماء کے اوپر اطلاق پانے والی آیت سے ہوتی ہے، کچھ اس مضمون سے ہوتی ہے جو اس آیت میں پیش کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ کو بھی ایک کامل کتاب دی تھی، یعنی اپنے وقت کے لحاظ سے کامل۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ، اور ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنایا تھا۔ فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان سے کہا، اور ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ ایک ایسی قوم کی طرف جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پس ان کے اس پیغام رسانی کے بعد ان کے انکار کی وجہ سے، یہ حصہ اس میں محذوف ہے لیکن ظاہر ہے، محذوف ہونے کے باوجود صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ مضمون یہی ہے کہ ان کو جو ہم نے بھیجا تو پھر جو کچھ انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں دمرناہم تدمیرا، ہم نے ان کو بری طرح ہلاک کر دیا۔ دمرنا میں نے ہلاک کیا، اور تدمیرا جب دہرایا جاتا ہے اس طرح تو کہتے ہیں مطلب ہوتا ہے کہ بہت بری طرح ہلاکت بھی خوب خوب کی۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اور نوح کی قوم جب اس نے اپنے رسولوں کا انکار کر دیا، اس کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ دمرنا کا الفعل ان پر بھی آتا ہے، دمرناہم تدمیرا وقوم نوح، لیکن ہلاکت کے طریق الگ الگ تھے، اس لیے یہ کہنے کے بعد ان کی ہلاکت کا طریق بھی کھول کر پیش فرما دیا۔ قوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناہم وجعلناہم للناس آیہ، ان کو ہم نے غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیا۔ وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونٌ بَيْنَ ذَلِكَ، اور ہم نے عاد اور سمود کو اور رس والے لوگوں کو، رس کنوؤں کو بھی کہتے ہیں اور رس کانوں کو بھی کہتے ہیں، معدنیات کو بھی، بس یہ معنی ہوگا آدم و سمودا، عاد کو اور سمود کو، اور اس قوم کو جو معدنیات میں کے نکالنے میں ایک خاص مقام رکھتی تھی، اور دوسرا معنی ہے جن کے ملک میں کنویں بہت کھودے گئے تھے اور زیادہ تر آبپاشی کا انحصار کنووں پر تھا۔ دونوں معنی کسی ایک ایسی قوم کی نشاندہی کرتے ہیں جس کو آثار قدیمہ میں دلچسپی رکھنے والوں کو تلاش کرنا چاہیے، جس قوم کو ان آثار کے ساتھ۔ وقروناً بین ذالک کثیرا، اور اس کے دوران اور بھی بہت سی قومیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کے سامنے ہم نے
عبرت آموز مثالیں پیش کی، اور وہ مثالوں والا مضمون جو تھا نا، وہی آگے جا کر بیان ہو رہا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تفصیل کے ساتھ مثالیں پیش کرتے ہیں تو یہ مراد ہے، یہ ایسا حق ہے کہ جو تاریخ کے اوپر ثبت ہو چکا ہے۔ اگر مثال پیش کرنی ہے تو یہ انداز ہے مثال پیش کرنے کا۔ وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں مختلف مضمونوں میں کہ پہلے قومیں یوں کرتی تھیں اور تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابل پر تمہیں پرانی قوموں کے ایسے حالات بتاتا ہے جو حق ہیں اور جن پر براہ راست تیری نظر نہیں ہے، اور اس حق کے نتیجے میں ان کی مثالوں کو توڑتا ہے خدا تعالیٰ۔ یہ سب ویسی مثالیں ہیں، کلن ضربنا لہ الامثال، اور ان میں سے ہر ایک ایسا تھا جس کے سامنے مثالیں پڑی گئی تھیں، اور دوسرا ہم نے ان کو خود مثال بنا دیا۔ یہ دونوں معنی بیک وقت چسپاں بھی ہوتے ہیں اور برحق ہیں، کیونکہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے سامنے وقت کے نبی نے عبرت آموز مثالیں پیش نہ کی ہوں۔ ان معنوں میں ضربہ کا ایک معنی یہ بنتا ہے، اور دوسرا معنی ہے ضربنا لہ الامثال، مگر ہر اس قوم کے لیے کو ہم نے خود ایک عبرت آموز مثال میں تبدیل کر دیا، اور وہ مثال اب ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں ان لوگوں کو۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے بہت سختی کے ساتھ کلیتاً ہلاک کر ڈالا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یقیناً وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے التی امطرت مطر السوء، جس پر بہت بری بارش برسائی گئی تھی۔ افلم یکونوا یرونہا، بس کیا انہوں نے اسے دیکھا نہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، مگر افسوس کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی کوئی امید نہیں رکھتے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا میں مومن صاحب ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب ہیں کفار، جن کے بارے میں ولا یاتونک بمثل، ان کی طرف وقال الذین کفروا۔ دیکھیں نا آخری بات جو ختم ہوئی تھی، عاد اور ثمود اور اصحاب الرس وقرون بین ذلک کثیرا، ان کی باتیں ہوئی ہیں، اور ہر ایک کو ہم نے ایک مثال بنا دیا، ایک عبرتناک مثال بنا دیا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ۔ اب یہ قریہ حضرت لوط کی قریہ ہے؟ سوال یہ ہے، یہ کوئی اور قریہ ہے؟ اگر حضرت لوط کی قریہ ہے تو یہ غالباً عربوں کے علم میں تھی وہ جگہ۔ اس صورت میں اس کی ضمیر اہل عرب کی طرف ہو سکتی ہے کہ اہل عرب لوط کی بستی سے واقف ہیں کہ جہاں بہت بری بارش برسائی گئی تھی۔ افلم یکونوا یرونہا، بس کیا وہ اس کا سبق حاصل نہیں کرتے، اس کا پیغام نہیں پاتے، پہچانتے نہیں کہ کیا تھا؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، مگر چونکہ ان کو حیات نو میں کوئی دلچسپی نہیں، حیات بعد الممات میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے ایسی مدفون قوموں سے سبق نہیں لیتے۔ اگر یہ پتہ ہو، خیال ہو کہ یہ لوگ جو یہاں ذلیل ہو کر رسوا کیے گئے ہیں، مرنے کے بعد بھی یہ جواب دہ ہوں گے، تو پھر یہ اس سے سبق حاصل کرتے، عبرت حاصل کرتے، مگر اس مضمون میں کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو محض مذاق کے طور پر تجھ سے سلوک کرتے ہیں، تجھے ایک محض مذاق کا، تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس سے زیادہ تجھ میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے، اور تمسخر کیا کرتے ہیں؟ اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا،
کہ یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنایا ہے، یعنی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جو کسی منصب پر فائز کرنے کا اس کو اہل بنا سکے، اور یہ بات کہتے ہی اپنے آپ کو جھٹلا بھی دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہر جگہ جہاں ایسی باتیں بیان کی ہیں اس کی اگلی آیت میں ساتھ ہی اس کا توڑ بھی پیش فرما دیا، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا۔ ایسا طاقتور شخص ہے، اتنا صاحب حکمت ہے کہ اگر ہم چمٹ نہ رہتے اپنے معبودوں سے تو اس نے ضرور ہمیں پھیر دینا تھا ان سے۔ تو پہلا دعویٰ اور یہ دعویٰ دیکھیں کتنا متضاد ہے۔ حاضر الذی، یہ وہ شخص ہے جس کو خدا نے بنایا تھا، اور خدا سے تعلق کے بغیر، یعنی یہ مانتے ہیں کہ خدا سے کوئی تعلق نہیں، اپنی ذات میں اس میں اتنی طاقت سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زبردستی نہ چمٹے رہتے اپنے معبودوں سے تو یہ ایک ایسی ہستی تھی جو ہمیں ان سے توڑ کر الگ کر دیتا۔ اتنا بڑا ٹریبیوٹ دوسرے ہی سانس میں دے کر اپنی پہلی دلیل کو پارا پارا کر دیا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ ضرور دیکھ لیں گے یا عنقریب دیکھ لیں گے، جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کہ کون راہ سے سب سے زیادہ بھٹکا ہوا تھا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو اپنے ہی نفس کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا تو اس کا بھی سرپرست یا ضامن بن سکتا ہے؟ مگر تجھے ایسے لوگوں کا ضامن کیسے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ تیرا ان سے کوئی علاقہ نہیں، تو ان کی کسی حرکت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جنہوں نے خود اپنی ذات کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہو۔ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون و یعقلون، یہ جو ہے نا مضمون الہہ ہوا ہو، پہلے اس سے تھا کہ ہمیں یہ معبودوں سے الگ کر دیتا۔ دراصل تمام مشرک قوموں کی نفسیات یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کی ہی پوجا کرتے ہیں، اور بت جو ہیں وہ محض ایک دکھانے کا نشان ہے، اپنے مقاصد کے سوا کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون و یعقلون، تجھے کیا یہ خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے بھی ہیں اور عقل بھی کرتے ہیں؟ ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو مویشیوں کی طرح ہیں صرف، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ گمراہ ہیں جتنے مویشی ہوتے ہیں۔ مگر وہ جو آیت تھی وہ دوسری تھی میرے ذہن میں، وہ شریر والی، مویشیوں کو جو اوندے منہ چلنے والے ہیں ان کے لیے وہی محاورہ استعمال ہوا ہے جو حدیث میں آئندہ آنے والے بظاہر امت محمدیہ سے منسوب ہونے والے مولویوں کے متعلق استعمال ہوا ہے۔ ساجدہم عاملتم وہی اقرب من الہدی علماؤہم شر من تحت عظیم السماء، یہ جو ہے شر من تحت عظیم السماء، اس کے تعلق میں جانوروں کے متعلق جو یہ مل گئی دیکھ لینا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، صاحب سنیے ابھی۔ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا وهو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ
وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقت اتنا ہے بھی اور بھی ہوگا وقت زیادہ گھنٹہ پھر تو یہ بھی تیاری کھڑی ہوئی ہے. اچھا وكان الكافر على ربه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربك سبيلا. ہاں وہی ہوا تھی. میں اس مضمون کے آگے نچلی آیت دیکھ رہا تھا جب میں ربے کا پڑھا ہے تو اس طرح غلطی لگتی ہے. اس مضمون کا تعلق آگے سے طرف دماغ میں تو جو بھی نیچی آیت شروع کر چکا تھا دیکھنی جو باقی پڑی ہے. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. للذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. اب سجدہ کر لیں. ہم تاسبو ان اکثر ہم یہاں سے شروع کرنا ہے. اچھا اس سے اگلی آیت الم تر الی ربک کیف مد الظل. کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے سائے کو پھیلاتا ہے. ولو شاء لجعلہ ساکنا. اور اگر وہ چاہتا تو اسے کھڑا کر دیتا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. پھر سورج کو اس کی نشاندہی کرنے والا بنایا ہے. یہ جو ہے نا ثم جعلنا شمسا یہ بیچ کے جملہ معترضہ کے بعد ہے مگر اس کا تعلق الم تر الی ربک کیف مد الظل سے ہے اور بیچ میں ایک جملہ معترضہ آتا ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا تعالیٰ تیرا رب سائے کو پھیلاتا ہے
اور سورج کو اس کے دلیل بنا دیتا ہے، اس کی نشاندہی کرنے والا. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اسے کھڑا کر دیتا. اس سے مراد وہ دائمی گردش ہے دراصل، کہ زمین و آسمان کے محوروں میں گھومنا، سورج اور چاند وغیرہ کے اور زمین کے اور دائمی گردش، وہ نظام جو ہے وہ سائے پیدا کرتا ہے اور سایہ نشاندہی کرتا ہے سورج کی طرف کی، اور یہ بتا رہا ہے کہ وہ سورج گھومتا پھرتا ہے، کیونکہ سایہ بھی ساری زمین کے چکر لگاتا رہتا ہے. وہی رات بن جاتا ہے، وہی دن کے وقت بھی اگر عارضی روک پیدا ہو تو سایہ بن جاتا ہے. تو ایک عمومی مضمون ہے جو اس زمانے کے لحاظ سے لوگوں کو سائنسی طور پر سمجھ نہیں آ سکتا تھا، مگر ایسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو ہر زمانہ کا انسان اپنی عقل و علم کے مطابق سمجھ سکتا ہے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا. کس چیز کو سمیٹا؟ سائے کو یا سورج کو؟ کیوں جی؟ سائے کو سمیٹا یا سورج کو؟ ہاں وہی ضمیر ہا کی طرح جانی، اس کا یعنی تانیث میں ہونی چاہیے تھی. شمس تو مونس ہے نا، اور چاند مذکر ہے، ٹھیک ہے. اس لیے سائے کو اپنی طرف سمیٹا. میں بھی اس کا ہی ترجمہ سمجھتا تھا، مگر میرا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا کہ شمس کی طرف ہا کی ضمیر جانی چاہیے تھی. اب آپ نے بتایا تو مجھے خیال آیا ہے. مگر ذاتی رجحان اسی طرف تھا کہ ترجمہ سائے کی طرف ہے، ہم اس سائے کو پھر اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. کیا مطلب ہے سائے کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں؟ نہیں، شام کو، ہاں نہیں بالکل نہیں، اس میں بھی سائے ہوتے ہیں. رات مراد ہے. سایہ سمیٹنے سے مراد یہ ہے کہ جب سورج کلیتاً غائب ہو جاتا ہے تو پھر سایہ کو سوال ہی باقی نہیں رہتا. سائے کا تعلق دن سے ہے اور سورج سے ہے، وہی اس کی دلیل ہے. جب سورج دلیل کلیتاً غائب ہو جائے تو سایہ بھی غائب ہو جائے گا. تو مراد رات کا وقت ہے. دن کے وقت فینامینان سورج کا دکھائی دے رہا ہے، پھر جب ہم سایوں کو سمیٹ لیتے ہیں تو پھر کوئی سورج باقی نظر نہیں آتا اور مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ سائے کو سمیٹتے ہیں، ایک دم روشنی غائب نہیں کرتے. سورج کے جانے کے بعد بھی رفتہ رفتہ پھر وہ سایہ مٹتے مٹتے مٹ جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا. اس کے مان بعد رات کا ذکر بالکل برمحل ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. وہی ہے جس نے تمہیں رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو پھیلا دینے والا، یعنی تم لوگوں کو نکالتا ہے، ہر چیز کو باہر نکال کر منتشر کر دیتا ہے، اور زمین کی جو حرکت ہونے والی کاروائیاں ہیں وہ اثر و نو شروع ہو جاتی ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے، یعنی وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. بشرم بین یدائے رحمت ہے، اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبریاں دیتے ہوئے. مراد یہ ہے کہ ایسی ہوائیں جو بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں، وہ بادلوں سے پہلے پہلے آگے آگے چل رہی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر جو خاص ایک پانی کی خوشبو ہوتی ہے اور ایک خاص میں لہک مہک پیدا ہو جاتی ہے. وہ ہوائیں بتاتی ہیں کہ کچھ آنے والا ہے. بس بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں ان کا رنگ، ان کا انداز ہی بالکل مختلف ہوتا ہے عام ہواؤں کے مقابلے پر.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو وہی ہے جو ایسی ہوائیں بھیجتا ہے جو بشارت دیتی ہوئی بادلوں سے آگے آگے چلتی ہیں، پھر ہم آسمان سے پاکیزہ صاف ستھرا پانی اتارتے ہیں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس سے مردہ علاقوں کو زندہ کر دیں۔ بلدہ سے مراد شہر نہیں صرف، بلکہ ہر بستی یا سرزمین کو بھی بلدہ کہہ سکتے ہیں، تاکہ ہم ہر مردہ بستی کو اس سے زندہ کر دیں۔ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا ونسقیہ مما، اور اس پانی کو پلائیں جو ہم نے اتارا ہے انعام کو جو چوپائے ہیں، اور اناسیا کثیرا، اور کثرت سے انسانوں کو بھی۔ میں ایک بات کہنی تھی، وہ میں اس سے ذہن سے اتر گئی، دوبارہ پڑھ کے دیکھ رہا ہوں کیا خیال آیا تھا بتانے والی بات۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ ہاں، یہ سمجھانا تھا کہ یہ مادی طور پر صرف بارشوں اور ہواؤں کا منظر نہیں ہے، بلکہ روحانی طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی عظیم الشان روحانی آسمانی وجود آنے والے ہوتے ہیں، جو آسمانی پانی لے کر آتے ہیں، ان پر پانی اترتا ہے، کیونکہ پانی بلندیوں پر اترتا ہے اور پھر بلندیوں سے نیچے اترتے ہوئے وہ ہر چیز کو زندگی بخشتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ تمثیل ہے جو انہی تمثیلات میں سے ہے جن کا پہلے ذکر گزرا ہے، اور یہ ہے وہ کامل مثال جو یہاں پہنچ کر اپنے ہر پہلو سے مکمل ہو جاتی ہے۔ وہی خدا ہے جو آسمان سے مادی پانی بھیجتا ہے اور زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور وہاں نباتات اور باقی چیزوں کا ذکر نہیں ان کی زندگی کا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو قابل توجہ ہے۔ انسان اور حیوانات، انعام، ان کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے ایسے انعامات کا ذکر گزر چکا ہے، جو انعاموں کا جو انسان ہوتے ہوئے بھی حیوانوں کی طرح بے علم اور بے بہرا اور سماعت اور بصارت دونوں سے محروم۔ یہ وہ پانی ہے جو خاص طور پر روحانی نبیوں والا پانی ہے، جس کا ذکر چل رہا ہے۔ وہ جب اترتا ہے تو اس سے انعام جن کو ہم نے بنایا ہے، وہ انعام بھی بعض ان میں سے زندگی پا جاتے ہیں، اور جو اناس ہیں وہ کثرت کے ساتھ۔ تو معلوم ہو کہ یہ جو رد شدہ مخلوق دکھائی دیتی ہے بظاہر، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایسے نیک فطرت والے موجود ہوتے ہیں جو آسمان کے پانی سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور زندگی پا جاتے ہیں۔ تو کسی کو یہ کہہ کر رد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو مولوی ہے اور ان کے متعلق تو بڑے سخت لفظ حدیث میں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ آسمانی پانی سے یہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے یہ باتیں خوب کھول کر عدل بدل کر مختلف پہلوؤں سے ان کے درمیان رکھ دی ہیں۔ لِيَذَّكَّرُوا یعنی بیان کیے ہیں ان کے سامنے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، اور انکار کی وجہ ناشکری ہوتی ہے۔
بس اکثر لوگوں نے جو انہوں نے انکار کیا وہ ناشکرے لوگ ہیں، محض کفور کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ ابا اکثر الناس سے الا کفورا، یعنی انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر محض ناشکری کے طور پر۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی کا اترنا ہے یہ واجب کرتا ہے غیر معمولی شکر، اور دنیا کے معاملات میں وہ جانتے ہیں کہ آسمان سے پانی نہ اترے تو زندہ ہو نہیں سکتے۔ روحانی دنیا میں جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا احسان فرماتا ہے کہ اپنی طرف سے انبیاء بھیجتا اور اپنی وحی کے ساتھ ان کی زندگی کے سامان کرتا ہے تو پھر یہ ناشکری کرتے ہیں اس بات کی اور اس کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ڈرانے والا ضرور بھیج دیتے۔ یہاں نذیروں و بشیرہ نہیں فرمایا کیونکہ سارا مضمون اکثر دمرناہم تدمیرا، ڈرانے والا اور یہ انکار والا چل رہا ہے، اس لیے یہاں فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا ضرور بھیجتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، بس تو کافروں کی اطاعت نہ کر، ان کے پیچھے نہ لگ، اور ان سے بہی یعنی اس قرآن کے ذریعے عظیم جہاد کر، جہاد کبیر کر، کیونکہ یہ جو بات ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اس سے آپ کیا سمجھیں مومن صاحب؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ تو یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ہر بستی میں اس کی ہلاکت سے پہلے پہلے نذیر بھیجے، کیوں جی؟ ہے نا یہ آیت؟ ان من امت خلا فیہا نذیر کے علاوہ کیا قریہ والی بھی ہے کہ نہیں، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ نذیر کا بھی وہاں ذکر غالباً ملتا ہے، اگر ہر بستی کو ہلاک کر کیا ہے تو ہر بستی کو نذیر بھیجا ہے، ہاں یہی ہے نا؟ ہاں نکالیں۔ میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ مضمون کسی لفظوں میں ہو، یہ بیان دوسری جگہ ہو چکا ہے کہ ہم کوئی، ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی بستی کسی بستی کو ہلاک کرتے ہی نہیں جب تک کہ نذیر نہ بھیج دیں، پھر یہ فرمایا کہ ہم ہر بستی کو ہلاک کر دیں گے، کوئی بھی بستی نہیں جسے ہلاک نہ کریں۔ بستی سے مراد وہاں دراصل مختلف زمانوں کی قومیں ہیں جو مختلف ادوار میں اب زمین کی مالک یا بعض حصوں کی مالک بنائی گئی تھیں۔ نہیں، ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی، نذیر والی بات ہو رہی ہے۔ وہ یہ دو باتیں تو بڑی واضح ہیں، اس میں تو کسی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ایک جگہ یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم ہر بستی، کوئی بستی نہیں مگر اسے ہم ہلاک کر دیں گے۔ دوسری جگہ فرما رہے ہیں ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک پہلے نذیر نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے کوئی بستی بھی ہم نے کبھی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے ڈرانے والے بھیجے تھے ان کی طرف۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، یہ کیا مطلب ہے؟ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ القریٰ میں بھیجا ہے اور اس پہلو سے تمام دنیا کی بستیوں کو آپ کے ذریعے ڈرا دیا گیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک عالمی نبی بھیجنے کی بجائے پہلے طریق کے مطابق بستی بستی نذیر بھیج سکتا تھا، مگر ان کی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ القریٰ میں آنے والا نبی تمام بنی نوع انسان کے لیے نذیر ہے، اور یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے نذیر ہونا اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ لازماً اب ہر بستی میں الگ الگ نبی بھی آئے۔ اگر یہ معنی اس کا سمجھا جائے تو پھر وہ بظاہر پیدا ہونے والا تضاد دور ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی
اس میں حکمت ضرور ہوگی، مگر میرے ذہن میں تو یہی آ رہی ہے اس وقت. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، بس کافروں کی پیروی نہ کر اور ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کر. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وہی اللہ ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا. هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھے پانی والا سمندر ہے جو بہت ہی اچھا اور یعنی خوش مزہ پانی ہے. عذب فرات. وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ سخت کڑوا اور بدمزہ ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ان کے درمیان سر دست ایک روک کھڑی کر دی ہے، درمیان میں ایک دیوار سی حائل کر دی ہے. وحجر ماجورا، اور ایک مکمل علیحدگی کر رکھی ہے. بس اس مضمون کے تابع هو الذی مرج البحرین کا مطلب یہ ہوگا وہی ذات ہے جو سمندروں کو ملائے گی، کیونکہ قرآن کریم میں وہ پیشگوئیاں جو قطعی طور پر یقینی ہوں، یعنی جس میں شک کی ادنا بھی گنجائش نہ ہو، اس کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا جاتا ہے، جیسے ایک واقعہ ہو گیا ہے. اگر اس کا یہ ترجمہ نہ کریں تو پھر یہ تضاد بن جاتا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے ملا دیا، دوسری طرف فرمایا ہے ہجر معجور کر رکھا ہے. پس مراد یہ ہے کہ وہ ان دو سمندروں کو ملا دے گا، جن میں سے ایک کا پانی میٹھا اور خوشگوار ہے اور دوسرے کا پانی بدمزہ اور سخت کڑوا ہے. حالانکہ سر دست جعل بینہما، حالانکہ ان دونوں کے درمیان اس نے ایک بڑی روک بنا رکھی ہے اور ان کو علیحدہ کر دیا ہے. سمجھیں؟ یہ پیشگوئی کن دو سمندروں کے ملنے کے ساتھ پوری ہوئی ہے؟ ایک سمندر تو ہیں جو امریکہ میں ہیں، پیناما کنال نے جس سمندروں کو جوڑا ہے، بحر الکاہل اور بحر قلزم. اور دوسرے دو سمندر ہیں جو بحر قلزم کو کس سے جوڑتے ہیں؟ سویز کے ذریعے بحر ہند کے ساتھ، بحر احمر اور بحر ابیض المتوسط اردو میں کہتے ہیں، سفید عربی میں میڈیٹرینین. بحر قلزم وہی ہے نہیں؟ میڈیٹرینین اوشن، میڈیٹرینین سی، کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، اردو میں؟ جو امریکہ اور یہاں یعنی افریقہ کے شمال سے شروع ہو کر جو عرب ساحلوں سے بھی لگتا ہے سمندر، وہ مسلسل امریکہ تک چلتا ہے اور امریکہ اس کے بیچ میں روک ایک بنتا ہے. پھر امریکہ سے گزر جائیں تو دوسری سمت میں بحر الکاہل شروع ہو جاتا ہے، اور بحر الکاہل کا پانی غالباً میٹھا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غالباً میٹھا ہے کہ وہ اس میں تموج نہیں ہے اور کھڑا ہے. اس لیے جہاں جس پانی میں تموج نہیں ہوگا وہاں سالٹس اس کثرت سے نہیں گھلے ہوتے اور نسبتاً اس میں نمک میں کمی ہوتی ہے. اور اسی طرح وہاں زندگی کی زیادہ افراد ہوتی ہے، بہت زیادہ کثرت سے ہر قسم کی زندگی ملتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے یہ دو سمندر ہوں. اور دوسرے طور پر یہ دیکھنا پڑے گا، یہ زیادہ نہیں جغرافیہ والوں سے پوچھ کے، کہ وہ سمندر جن کو نہر سویز نے ملا ہے آپس میں، کیا ان کے پانیوں میں کوئی اتنا نمایاں فرق ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ اس کو ہم کھارا کہہ سکتے ہیں مقابلتاً اور اس کو میٹھا. مگر دو جگہ یہ پیشگوئی ہے ملنے کی، ایک سورہ رحمان میں ہے اور ایک یہاں ہے، اور دو ہی دفعہ سمندر میں لائے گئے ہیں. اس لیے لازماً ایک پیشگوئی ایک جگہ سمندروں کے ملنے سے متعلق ہے، دوسری پیشگوئی دوسری جگہ سمندروں سے ملنے کے متعلق ہے.
اور یہ پیشگوئی اپنی ذات میں اتنی عظیم ہے کہ اس کے بعد کوئی تعصب سے پاک انسان جو صاف عقل رکھتا ہو وہ اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ یہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ ہماری معروف دنیا میں دو ہی امکانات تھے سمندروں کو ملائے جانے کے، باقی اور کوئی امکان نہیں ہے، اور وہ دونوں امکان قرآن کریم نے دو الگ الگ جگہ بیان کر دیے، اور جبکہ انجینئرنگ کا کوئی حال ہی نہیں تھا اس زمانے میں، اور جغرافیہ کا ایسا وسیع تفصیلی علم اہل عرب کو تھا نہیں کہ وہ امریکہ جس کی دریافت بھی نہیں ہوئی وہاں کے سمندروں کی بھی باتیں کریں، تو اہل عرب کی بحث نہیں، ساری دنیا میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ ایسے دو سمندر بھی واقع ہیں کسی ایسے خطے میں جس کی ابھی دریافتی کوئی نہیں ہوئی، تو بہت عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں، اور ہر احمدی کی نوک زبان ہونی چاہیے تاکہ جب وہ دہریوں یا آج کل کے علم پہ فخر کرنے والوں سے گفتگو کریں تو بتائیں کہ ثابت کرو کہ یہ کیسے اچانک خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ایجاد کر لی، اور جو نمبر ٹیلی کر جاتا ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے، 2 آیتیں اور دو سمندر ملے ہیں، اور ہجر مہجورہ بھی ان کے درمیان بڑی پکی تھی، لا یبغیان جیسا سورہ رحمان میں بیان فرمایا ہے، مرج البحران یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، وہاں بھی لفظ مرج استعمال ہوا ہے، اور مرج کو آپ لین میں دیکھیں لفظ مرج کو تو انگریزی مرج اور عربی مرج بالکل ایک ہی چیز ہے، انگریزی میں کہتے ہیں مرج کر دیا ان کو، تو اردو عربی میں بھی مرج کے وہی معنی ہیں جو انگریزی میں ہیں، تو ان دو سمندروں کو مرج کر دے گا، یعنی ایک دوسرے میں فلو کر کے ایک جان ہو جائیں گے، اور ابھی ایسی طاقت نہیں، ان میں طاقت ہی نہیں کہ وہ زبردستی اچھل کے ایک دوسرے تک جا سکیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس کو خوب اچھی طرح ہمارے خاص طور پر مغرب میں رہنے والوں کو ازبر کر لینا چاہیے ان 2 آیات کو، کیونکہ یہی کافی ہیں دہریوں کا منہ بند کرنے کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور وہی اب اس کے جو روحانی معنی ہیں ان میں بھی 2 سمندروں کے ملنے کا معاملہ اس طرح آتا ہے کہ ایک سمندر جو حضرت موسیٰ کی امت کا چلا آ رہا تھا اور جس کا پانی کھاری ہو گیا تھا، اور ایک سمندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے کے ساتھ پھوٹا ہے جو شفاف اور میٹھا پانی ہے، لیکن کھارے پانی میں بھی زندگی کے کچھ سامان تو ہوتے ہیں مگر انسانوں کے کام نہیں پھر پاتا، تو اللہ تعالیٰ نے جو بنی نوع انسان کا اجتماعی رسول بنایا ہے اس کا وہ سمندر ہے جو شفاف اور صاف ستھرا پانی، صحت مند پانی والا سمندر ہے، ان کو دونوں کو ملا دے گا سے مراد یہ نہیں کہ دونوں کو کھارا کر دے گا، مراد یہ ہے کہ یہ تمثیل ہے، لیکن یہ 2 دنیایں آپس میں مل جائیں گی، ایک وقت ایسا آئے گا جب کہ کل عالم ایک ہو جائے گا، تو روحانی لحاظ سے اس پیشگوئی کے اس تمثیل کی یہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وہی ہے جس نے پانی سے بشر پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور اس کے سسرال بھی بنائے، آباء و اجداد بھی بنائے اور سسرال بھی، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب بہت قدرت والا ہے۔ اب اس میں جو قابل ذکر بات ہے، ماں بشرن کہہ کے جعلہ نسب و صہرا کا کیا مطلب ہے؟ کیوں جی؟ بہت ہی اہم بات ہے اس پہلو سے کہ پانی سے جو بھی زندگی پیدا کی ہے وہ جب بشر تک پہنچی ہے تو لازماً نسب اور سیر بن چکے تھے،
اس لیے اگر آپ آدم کو بشر کہیں گے تو نسب وسیرہ والا مضمون اس کے ماں باپ کے ہونے کو قطعی بنا دے گا. آدم کا بھی ایک نسب تھا اور ایک سیر تھا، اس کے آباء و اجداد تھے اور اس کے سسرال تھے. بس اس پہلو سے مراد یہ ہے کہ ہم نے پانی سے جو بشر بنایا ہے وہ براہ راست نہیں بنایا، بلکہ جب وہ بشر بن گیا تو دو جوڑوں سے بنا ہے وہ. پھر ایک طرف ماں باپ سے تعلق تھا، ایک طرف سسرال سے تعلق تھا، تب انسان سے آگے انسان چلے ہیں. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا بات رب قدرت والا ہے. اور یہاں قدیر کا معنی وہ اندازے کے ساتھ چیز بنانے والا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. سوال یہ ہے لفظ قدیر میں وہ قدرت کے دوسرے معنی بھی داخل نہیں ہے جو قدرہ تقدیرہ جیسے کہ فرمایا ہے. عربی لغت قدرہ کے معنی قدرہ کے اندر داخل سمجھتی ہے کہ نہیں، یہ چیک کرنا. مگر وہ نہ بھی ہوں تو قدیر ہر چیز پر قادر ہونا بھی یہاں کافی بیان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی اس لیے ماں کا لفظ ہے لا ينفعهم ولا يضرهم، کہ جو ان کو نہ فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان پہنچاتی ہے. اگرچہ ماں کا لفظ معبود کے تعلق میں ذی شعور صاحب عقل لوگوں کے متعلق بھی استعمال ہوتا ہے، ان کو بھی یہ گھیرتا ہے لفظ. لیکن اکثر ماں کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ جو غیر موجود حقیقتیں ہیں، خیالی فرضی چیزیں ہیں، ان فرضی چیزوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں کسی کو، نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی تاثیر ہی نہیں ان کے اندر. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے خلاف جو لوگ ہوں ان کا مددگار بنتا ہے ہمیشہ. یہ بھی بڑا دلچسپ ایک تبصرہ ہے انسانی فطرت کے اوپر اور پہچان ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں کافر ان کی مدد کرتا ہے، پھر ہمیشہ ان کی پشت پناہی کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اگرچہ اسلام کو اب صرف بنی نوع انسان کی آبادی میں سے ایک حصہ ملا ہوا ہے اور ایک حصہ عیسائیت کو ملا ہوا ہے، باقی سارے بھی نہ عیسائی ہیں نہ مسلمان ہیں. مگر اسلام کے خلاف جب عیسائی دنیا اٹھتی ہے تو ان کی بھی مدد کرتی ہے جو دوسرے اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہیں، اور براہ راست ان کے خلاف جو اٹھنے والے ہیں ان کی مدد نہیں کرتے. کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بدھسٹ علاقوں کے خلاف ہو تو عیسائی دنیا اس وجہ سے کہ وہ بدھزم کے خلاف حرکت کر رہے ہیں ان کی تائید شروع کر دے، یا ہندوازم کے علاقے کے خلاف ہو کوئی قوم تو اس وجہ سے کہ یہ ہندوازم کے علاقے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی تائید شروع کر دے. مگر جہاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہو اور اس کی مخالفت ہو رہی ہو وہاں یہ سب اس کی پشتپائی شروع کر دیتے ہیں. تو علی ربہ ظہیرا، یہ صاف بتاتی ہے بات کہ ان کی نیتیں نیک نہیں ہیں، یہ دشمنی کی وجہ سے کرتے ہیں. اور جو اللہ کے رب کی نمائندگی کرنے والے ہیں جب ان کے خلاف کوئی قومیں کھڑی ہوں تو یہ ان کی پشتپائی شروع کر دیتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اب یہ تبشیر کا مضمون الحمدللہ کہ واپس آ گیا ہے. نذیر تو ہر بستی میں ہے ہی، لیکن فرمایا ہم نے تجھے محض ڈرانے والا نہیں مبشرا و نذیرا بنایا ہے، ہم نے خوشخبریاں دینے والا بھی بنایا ہے اور ڈرانے والا بھی. قل ما اسألکم علیہ من اجر،
من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، تو کہہ دے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، سوائے اس کے کہ اللہ میرا رب جو چاہے میرے رب کی راہ اختیار کرے، الا من شاء ان يتخذ الى رب، نہ اپنے رب کی، میرے رب کی نہیں، الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، سوائے اس کے کہ جو چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کرے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اجر میں نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ یہ کوئی اپنے رب کی اختیار کرے، کیا مراد ہے؟ کیوں جی اور صاحب؟ اللہ والے ہو جائیں یہی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، خدا کی طرف بلاتے ہیں، ان کا سب سے بڑا اجر ہی یہ ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو فرمایا میں تم سے کوئی کہہ دیں ان کو کہ میں تم سے اور کوئی اجر نہیں چاہتا، میری خدمت کا پھل مجھے مل جائے گا اگر تم اپنے رب کو پالو۔ اتنا وہ بے لوس تصور ہے خدمت کا، اور بے لوس ہوتے ہوئے بھی بے پھل نہیں ہے۔ اور داعین الی اللہ جانتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور جو کوئی آ جاتا ہے تو اتنی خوشی ان کو ہوتی ہے کہ بس بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی دنیا میں اتنا مزہ نہیں آیا تھا جتنا اپنی کوششوں کو یہ پہلا پھل لگتے دیکھا ہے۔ پھر جب کثرت سے پھل لگتے ہیں خوشی تو ہوتی ہے، مگر جو مزہ پہلے بچے کا ہے نا وہ ویسا نہیں پھر وہ مزہ آتا۔ جو لوگ جن لوگوں کو پہلی دفعہ ملے نا کوئی پھل اللہ کی راہ میں، ان کی موجیں ہو جاتی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا پیار تھا بنی نوع انسان سے اور اللہ سے کہ اپنے رب سے ملتا ہوا دیکھ کر ایک واقعتاً ایک اجر لگتا تھا کہ میری کوششوں کو پھل لگ گیا، مجھے اجر مل گیا۔ اب وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب ہم یہاں چھوڑتے ہیں سر بس۔